بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 90 امام یہ وہ امام ہے کہ ہمارے سلسلے امامت میں سب سے ینگسٹ امام، سب سے ینگسٹ امام 25 سال میں شہید ہو گئے۔ آپ سوچو، صرف 25 ایئرس میں، اور 25 سال میں شہید ہوئے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ جوادین کاظمین میں جب بغداد آپ جاتے تو 2 اماموں کی زیارت کرتے، ایک 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، اور 90 امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ اور اس امام کے 2 چیزیں ہیں جو ہم کو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے ایشوز کو دور۔ سب سے پہلی چیز رزق کے لیے یہ عابد بالرامی کے جملے نہیں، یہ اللہ کے رسول کے جملے، کہ جب بھی تم کو رزق کا پرابلم ہو، رزق کا، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو جاب نہیں مل رہی، یا جاب ہے تو بڑا پرابلمز چل رہے جاب میں، مثال کے طور پہ انکریمنٹس نہیں آ رہے، بونس نہیں آ رہا، بزنس ہے لیکن بزنس چل رہا نہیں، ڈاؤن ہو رہا، تو 90 امام کے بارے میں ہے، اللہ کا رسول بولتے، میں نہیں بول رہا، وہ رسول جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا۔ سرکار نے کہا کہ جب بھی تم کو رزق کا پرابلم ہو، اللہ کی بارگاہ میں تم رزق کے لیے میرے 90 وارث کا واسطہ دینا، جس کا نام محمد ہے میرے نام کے اوپر، جس کے کئی القاب ہے، جس میں جواد ہے۔ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، جو صفت اللہ کی ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ کافر کو بھی دیتا، مشرک کو بھی دیتا، مسلمان کو بھی دیتا، مومن کو بھی دیتا۔ اللہ یہ کنڈیشن رزق کے لیے نہیں رکھتا کہ اگر تم مجھے ایکسیپٹ کرو گے، تم میری وحدانیت کو مانو گے، تم لا الہ الا اللہ بولو گے، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ بولو گے تو میں دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ کافر ہے، مشرک ہے، زیادہ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں دنیا میں، زیادہ دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کسی کے رزق کو بند نہیں کرتا، وہ بے مانگے عطا کرتا۔ تم مانگو یا نہ مانگو، وہ اتنا کریم ہے، اتنا جنرس ہے، اتنا مرسیفل ہے کہ تم دنیا میں ہم بعد میں آتے، شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ہم بعد میں ہمارا وجود آتا، اللہ ہمارے رزق کو پہلے پیدا کرتا۔ اتنا بڑا رازق ہے، اتنا بڑا کریم ہے۔ اسی لیے کہا کہ روزانہ 90 امام، اسی لیے کہا کہ روزانہ یا وہابو یا وہابو۔ یہ وہابو کی تسبیح ایسی ہے دوستو، دنیا میں جہاں بتائی گئی، آزمائی ہوئی، یہ اللہ کا نام ہے وہابو۔ وہابو کے معنی ہے پرووائیڈر، کہ وہ دینے والا ہے، وہ پرووائیڈ کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد رزق کے لیے اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے تو وہ فجر کے وقت نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ پڑھے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اور اس کے بعد بولے یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو۔ اب یہ 2 چیزیں، یہ 2 اللہ کے نام ایسے کہ 90 امام کے بارے میں کہا کہ جب بھی رزق کے لیے تم کو کوئی ہڈلز ہوئے، جب بھی تمہارے لائف میں رزق کے لیے کوئی آبسٹیکلز آ جائے، جب بھی کوئی رکاوٹ آ جائے، تو تم امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا واسطہ دے کر ان کی بارگاہ میں درود کی ایک تسبیح پڑھنا، روزانہ پڑھنا۔ دیکھیں، درود ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو تمہارے ساری دیواروں کو توڑتی۔ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر تمہارے سامنے دیوار بھی کھڑی ہوئی ہے تو درود کے ذریعے دیوار ہٹ سکتی، تمہارے لائف کے ساری رکاوٹیں دور ہو سکتی۔ اس لیے کہ تم ہر چیز دور ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا نزول جب ہوتا، اور درود ایک ایسی چیز ہے صلوات کہ جس سے رحمت خدا کا نزول تمہارے اوپر ہوتا۔ اس لیے کہ ایک ہی ایک عبادت ایسی ہے، اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ جب بھی تم دعا مانگو، جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت کو پیش کرو تو پہلے درود پڑھو، بیچ میں حاجت کو رکھو، پھر درود پڑھو۔ اس لیے کہ درود ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو 100% اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہوتی۔ کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں بولتا کہ میری یہ عبادت ایکسپٹ ہو گئی، یہ میری عبادت ایکسپٹ ہو گئی، نہیں بول سکتے۔ لیکن صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ کو بھی اللہ اور ملائکہ اور مومنین اور مومنات سب شریک ہو رہے۔ صلوات آپ پڑھیں گے 100% قبول ہوگی۔ اسی لیے ہمارے علماء بولتے ہیں کہ اپنی دعا کے بیچ میں پہلے صلوات، بیچ میں دعا، پھر صلوات۔ تو جب کریم تمہارے صلوات کو ایکسپٹ کرے گا تو اسی کے ساتھ تمہاری دعاؤں کو بھی ایکسپٹ کر لے گا۔
کوئی دعا وہ رد نہیں ہوتی کہ جو صلوات کے ساتھ پڑھی جاتی. تو کہا گیا کہ نوے امام کی بارگاہ میں اگر 100 مرتبہ یا 110 مرتبہ روزانہ آپ وضو سے رہے نہیں رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہتر ہے وضو سے رہو، لیکن روزانہ اگر رزق کے لیے، اس لیے کہ نوے امام کے بارے میں بول رہا، اسی لیے میں رزق کی بات کر رہا. کوشش کرو کہ روزانہ تم امام کی بارگاہ میں 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے کچھ مت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، یہ 100 مرتبہ پڑھو. پڑھنے کے بعد یا 110 مرتبہ پڑھو یا 18 مرتبہ پڑھو. پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں، نوے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا امام محمد تقی جواد کو، اور یہ بولنا کہ مولا میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا، آپ میرے رزق نہیں پورے مومنین و مومنات کے رزق کو کھول دیں. مولا آپ رزق کے دروازوں کو کھول دو. اس سے پہلے ایک جملہ بولو کہ مولا میں اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کرتا، میرے گناہوں کو بھی معاف کرو اور رزق کے دروازے کو کھولو. اگر تم روزانہ صلوات کا حصہ پڑھ کے ہدیہ کرو گے تو کبھی تمہارا رزق نہیں رکے گا. آزما کے دیکھو، شروع کرو آج سے اور ایک ہفتہ پڑھو، اس کے بعد تم خود فیل کرو گے کہ جاؤ امپاسبل جو چیزیں ہیں وہ پاسبل ہو رہی. اس لیے کہ درود ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی کہ جب تم پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے تو امام تمہارے حاجات کو پورا کرتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو رزق کے لیے یہ امام ہے. سنڈے مارننگ ڈے سب کو بول رہا، جو سن رہا ہے 11 چینل، سیٹرڈے شب شہادت، اور سنڈے، اب یہ جو سنڈے آنے والا ہے جس چیز کے لیے میں نے ابھی کہا کہ ایک ریمائنڈر ہے میرے لیے، آپ کے لیے. میں نے یہ اس کی ڈیٹیل نماز کی بتا دی. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ اینی تھنگ. میں صرف آپ کو یہ ریمائنڈ کرنا چاہ رہا کہ ڈونٹ مس سنڈے پریئر. اگر اب تک آپ نے نہیں پڑھی ہے تو یہ سنڈے پڑھ لو، آخری اتوار. پھر 1 سال کے بعد چانس ملے گا. یو ول گیٹ چانس آفٹر 1 ایئر. 1 ایئر 1 سال کے بعد تم کو موقع ملے گا. صرف اس کا فائدہ تو سن لو. نماز نہیں بتاتا، نماز میں نے فاروق بھائی کو بھی بھیجا ہے، بزرگ کو بھی بھیجا ہے، آپ ان سے لے لیں. سنڈے زیقات کا یہ آخری اتوار آ رہا، لاسٹ سنڈے آف زیقات، پھر چانس نہیں ملنے والا ہے. وہ 4 رکعت نماز ضرور پڑھو. فائدہ ایصال ثواب کے لیے بہترین چیز کہ یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا، شیخ عباس قمی جیسی پرسنالٹی اس نماز کی تاکید کر، سٹریس کر کہ یہ نماز چاہنے والے ضرور پڑھو. کہ پہلی چیز رزق کیسا کھلتا ہے، اس لیے کہ یہ نماز کے بارے میں اللہ کا رسول سرکار بول رہے. شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح میں زیقات کے چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا. دوستوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، پھر بول رہا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. آپ بولیں گے یار میرے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، میرے کیا گناہ ہے، میں نے کیا کیا؟ یہ نکالو ذہن سے، یہ نکالو ذہن سے کہ میری بھی کوئی گناہ ہے. جو یہ سوچتا کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے وہی سب سے بڑا گناہگار ہے. یاد رکھو، وہ سب سے بڑا گناہگار. اس لیے کہ شیطان نے ہمارے ذہن پہ ایسا پردہ لگا دیا کہ تم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تم کیوں معافی مانگ رہے؟ گناہ معاف ہوئیں گے، رحمت نازل ہوگی. زیقات کا لاسٹ سنڈے آ رہا، کمنگ سنڈے، لاسٹ سنڈے آف دی زیقات. شہادت کا دن بھی ہے، رزق کھلنے والا ہے اور گناہ معاف ہوئی. گناہ تمہارے معاف ہوئے، ریز ہوئے اور رحمت خدا آ گئی تمہارے اوپر 100%. امام علی بھی یہی کہہ رہے. امام علی کے پاس جب بھی کوئی آ کے، میرے مولا کے پاس، کائنات کے مالک کے پاس، باب المدینۃ العلم کے پاس، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے، جو زبور کا دریا اور انجیل کا ایلیا، جو امام محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو خصیم نار و جنہ ہے، جو دین کا سردار ہے، متقین کا امام ہے، جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے، وہ علی کے پاس جب بھی کوئی آتا کہتا مولا میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں. کوئی آ کے کہتا میرا رزق رکا ہوا ہے. کوئی آ کے کہتا مولا میں بیماریوں میں گھرا ہوا ہوں. کوئی آ کے کہتا مولا میں بڑا سٹریس میں ہوں. کوئی آ کے کہتا مولا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. امام علی سب کو جواب کیا دیتے؟ میرے مولا سب کو یہ بولتے
استغفار کر، معافی مانگ۔ اس وقت کسی شیعہ نے آ کے یہ نہیں کہا، جب مولا نے کہا استغفار کر، اس نے یہ نہیں کہا علی کو کہ مولا why should I say sorry, what I have done، یہ نہیں کہا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو بول رہا استغفار کر، تو آپ نے بڑے ایزی لے کے سنتے ہیں لوگ۔ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ امام علی بول رہے کہ استغفار کرنے سے، سوری، استغفار نے سوری کا بولنا، سوری بولنے سے تمہارے گناہ معاف ہوتے، اور جب تمہارے گناہ معاف ہوتے تو رحمت خدا آتی۔ تو یہ جو نماز میں آپ کو بتا رہا لاسٹ سنڈے والی، سرکار یہ بولتے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی تمہاری سلیٹ بالکل کلین ہو جائے گی۔ اس کے بعد کا جملہ بولوں ایصال ثواب کے لیے، آج کے مجلس کے لیے، تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جسٹ امیجن کہ اگر میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میرے مرحوم ماں کو، میرے مرحوم باپ کو اللہ ان پہ رحمت نازل کرے، اگر ان کے گناہ معاف ہو جائیں، جو بھی ایک بھی گناہ ہے وہاں پہ، خدا نہ خواستہ اس سے کوئی پرابلم چل رہا ان کو، تمہاری نماز، تم نماز پڑھو گے، تمہاری ماں کے اوپر رحمت آئے گی، تمہارے باپ کے اوپر رحمت آئے گی، تمہارے اہل خاندان پہ رحمت آئے گی، بھائی بہنوں پہ رحمت آئے گی، سارے مومنین و مومنات پہ رحمت آئے گی۔ یہ ساری رحمت جب ان مجبور لوگوں کے پاس برزخ میں پہنچے گی، اور جب رحمت کا نزول ہوگا اور فرشتے آ کے بولیں گے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے تم کو فارگیو کر دیا، تو مردہ تمہاری ماں پوچھے گی، تمہارا باپ پوچھے گا کہ ریزن کیا، کیسے معاف کیا، کیا وجہ سے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے، مثال دے رہا، لندن میں یہ ذیقات کی آج آخری اتوار تھا، اس نے 4 رکعت نماز پڑھی، جس کی برکتوں سے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا۔ بہترین ایصال ثواب ہے، ایک چانس ہے بس ہم کو سنڈے کے لیے۔ میرے ہر لڑکا، لڑکی، عورت، مرد، سارے یوتھ کو بول رہا ہے کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف۔ یہ لاسٹ منتھ ہے 11th لونار منتھ ہے، یہ اس میں کر لو بہترین ایصال ثواب۔ اگر تم دینا چاہتے اپنے ماں باپ کو تو بہترین تم کو یہ موقع مل رہا، 4 رکعت نماز، ایک گناہ معاف ہوئی۔ اس کے بعد وہی اللہ کا رسول جس نے نوے ایمان کے لیے کہا کہ میرے بیٹے کا واسطہ دے کے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہارے رزق کے دروازوں کو کھولے، وہی اللہ کا رسول یہ بول رہا کہ تمہارے سارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب سنو، اب خوش ہو گے سن کے، یو ول بی ہیپی۔ یہ جملوں کے بعد تو آپ ضرور پڑھیں گے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے پہلے سنڈے کو پڑھ لیا، ڈزنٹ میٹر، یہ اتوار کو بھی پڑھ لو، یہ آخری چانس ہے، یہ بالکل لاسٹ چانس ہے۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد یہ موقع ملنے والا۔ تیسرا فائدہ بتا دوں جو اس دن شاید میں نے نہیں بتایا تھا۔ تیسرا فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ تم لحد میں جب جاؤ گے تو مغفورہ جاؤ گے۔ لحد میں جب تم جاؤ گے، مرو گے کبھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کبھی تو مرنا ہے، تو اللہ ایسے بندوں کو مغفورہ اٹھاتا ہے۔ مغفورہ نے بالکل صاف گناہوں کو معاف کر کے اٹھاتا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو ایزی مت لو۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ مرنے کے بعد کوئی چیز یاد نہیں رکھتا۔ جتنے ہمارے اکاؤنٹ، جتنے ہمارے انویسٹمنٹ، سارے کے سارے اوپر رہ جائیں گے۔ میں اکیلے جاؤں گا with empty hands، ایسے خالی ہاتھ۔ اس وقت میں ایک سیکنڈ بھیک مانگوں گا نیچے کہ یہ اللہ یہ اندھیرے کو دور کر دے، اللہ یہ گرمی کو دور کر دے، یہ وحشت کو دور کر دے، یہ تاریکی کو دور کر دے، یہ زمین کے انسیکٹس کی جو آوازیں میرے کانوں میں آ رہی اس کو دور کر دے۔ تو اس وقت تم انتظار کرو گے کہ شاید کوئی مجھے بھیجے۔ اگر تم اپنے ساتھ یہ نماز کو کیری کرو گے تو معصوم امام بول رہے، اللہ کا رسول بول رہا کہ تم مغفورہ اٹھاؤ گے،
دنیا سے بالکل کلین اٹھو گے، پھر تم کو لہد میں وحشت نہیں ہوگی، پھر اندھیرا نہیں ہوگا، پھر گرمی نہیں ہوگی، پھر وہ زمین کے انسیکٹس کی آوازیں تمہارے کانوں میں نہیں آئیں گی، زمین تمہارا استقبال کرے گی، وہاں کے ملائکہ تمہارا استقبال کریں گی۔ یہ وہ نماز ہے دوستوں۔ میں اتنا انسسٹ کر رہا یہ نماز کے لیے، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں آپ کے لیے کر رہا۔ میں چاہتا کہ میری آج کے مجلس سے جتنے ہزاروں لوگ سن رہے اہل بیت چینل پہ، لڑکا لڑکی عورت مرد، سب پڑھے سب پڑھے سب پڑھے سب پڑھے، اس لیے کہ میں چاہتا ہم سب کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ آپ کے معاف ہوں گے، میرے گناہ معاف ہوں گے، آپ کے اوپر رحمت پہلے آئے گی، پھر میرے اوپر رحمت آئے گی۔ تو میں سب کو یہی چاہ رہا ہوں کہ مغفورہ اٹھنا چاہتے ہو، مغفورہ اٹھنا چاہتے ہو تو یہ ڈونٹ مس دس نماز۔ زکات کے معنی کی سب سے میں تو 2-3 آپ کو فضیلتیں بتائی خالی، اور اس شخص کا 1 سال کا رزق کا پروٹیکشن ہے۔ میں کیا بول رہا آپ سے، 1 سال کا رزق کا پروٹیکشن ہے، انلیس خدا نہ خواستہ اگر تمہارے کوئی گناہ ایسے ہو رہے تو رزق رکے گا۔ اگر تمہارے کوئی پھر تم اس کے بعد تم خط رحم کرو، اس کے بعد تم ظلم کرو کسی کے اوپر، اس کے بعد اگر تم غیبت ہے، میں بڑا پازیٹیو ہوں، میں یہ بول رہا کوئی کرتا ہی نہیں گناہ، تو تمہارا 1 سال کا رزق کمنگ ایئر پورا، ہم کو معلوم ہے کہ کمنگ ایئر میری جاب رہے گی، ہم کو معلوم ہے کہ کمنگ ایئر میرا بزنس چلے گا، ہم کو معلوم ہے کہ کمنگ ایئر میرے پاس سے کہیں پیسے آئیں گے، کچھ بھی ہو سکتا، اینی تھنگ کین ہیپن، تم لے آف ہو سکتے، تمہارا بزنس ڈاؤن ہو سکتا، تم کو لاس ہو سکتا، اینی تھنگ کین ہیپن۔ اس کے لیے یہ نماز ہے، 1 سال کا پروٹیکشن ہے، انلیس تمہارے سے کوئی گناہ ایسے ہوتے جائے، خدا نہ خواستہ بول رہا ہوں، اگر میں کوئی ایسے گناہ ریپیٹ کرتا جاؤں تو ڈیفینیٹلی میرا رزق رکے گا۔ اگر میں ظلم کرتا جاؤں کسی کے اوپر، خط رحم کرتا جاؤں، میں ٹاپکس کو چھیڑا نہیں، میں ایک جملے میں آگے بڑھا، تو پھر میرا رزق رکے گا کیسا بھی۔ ادروائز 1 سال تک تم آزما کے دیکھو، یار تم کو میں 20 منٹ کا ہوم ورک دے رہا ہوں، ناٹ ایون 20 منٹ، یہ کرو، آپ کا میرا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ، اتنا ہوگا کہ تمہارا رزق کھل جائے گا۔ آج سب سے زیادہ پرابلم ہے، اور ایک بات بولوں آپ کو حیرت ہوگی، یہ کتنی بڑی فضیلت کہ وہ شخص جو یہ نماز پڑھے گا اس کا اینڈ جو ہے، اینڈ خاتمہ ایمان پہ ہو۔ کیا بولوں میں، کیا بولوں۔